أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. بھائی خاموش ہو جائیں آپ کی مہربانی یار. اور میرے بھائی آپ کے علاوہ بھی موبائل ہے لوگوں کے پاس, آپ کے علاوہ بھی موبائل ہے. آپ لوگ اٹھے بھی یہاں سے سارے اسٹیج والے یہاں تشریف ہے اٹھ جائیں گی اسٹیج سے اٹھ جائیں. لیکن میری گل یہ مطلب کہ میرا پیار چلتا ہے. آپ ادھر آ جائیں, آپ یہاں تشریف ہے ادھر آ جائیں اٹھ جائیں گی. نہیں ہوں تو سر بولنا نہیں اٹھ کے میری گل شروع ہوگی. اگر آپ سے تعلقات اچھے ہیں آپ مہربانی کریں محبت سے پیار سے. لیکن دوست آپ مہربانی کریں بھی آپ بولیں نہیں کسی بولے ہو جی کسی بولے گل نہیں اسی بولنا نہیں کیا آپ ہی بولے. اچھا مہربانی کریں آپ نا بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. السلام والسلام الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم کے لیے اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاۃ کے بعد بس کہتے یار اب آپ ہی چھوڑ دیں اگر نہیں مانتا تو بس کہتے بولے نہیں. چپ کرانے والے چپ کر دو یار, اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. یہ محفل بات ہے, یہ تو سیاسی جلسہ نہیں ہے. آپ مہربانی کریں, یہ تو آداب محفل کے خلاف ہے. ویسے اللہ آپ کو سلام دے. آپ تشریف رکھیں گے, پیچھوں کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو اللہ سلامت ہے, مان لیں بیٹھ جائیں. یہ دوست جو کھڑے ہوتے ہیں نا سیکیورٹی والے, آپ بھی بیٹھ جاؤ یار, آپ کو اللہ بڑی برکت دے, آپ بڑا پیار کا کام کریں, بیٹھ جائیں گے. سارے دوست نا بلند آواز سے درود شریف پڑھیں جی, بلند آواز سے پڑھیں, ذرا بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور. آپ کا یہ عظیم الشان اور فقید المثال خوبصورت اجتماع ہے. دوستوں نے جنہوں نے اہتمام کیا ہے اور جو تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو برکات عطا فرمائے. ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا یہ جو نبی پاک علیہ السلام ہے یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہمارے بہت سارے دنیا میں رشتے ہیں, بہت سارے لوگوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے میرا بڑا پیار ہے, میرا اس سے بڑا تعلق ہے, میری اس سے بڑی محبت ہے. لیکن ہر رشتے کی کشش ایک جیسی نہیں ہوتی. انسان بہت سارے لوگوں سے محبت کرتا ہے, لیکن جب اس کی اپنی بیٹی کی بات آتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. انسان بہت سارے لوگوں کا احترام کرتا ہے لیکن جب اپنی ماں کی بات آتی ہے تو اس کی نظریں اور اس کا وجود خود بخود جھکتا اور ڈھلتا
دکھائی دیتا ہے۔ انسان بہت سارے رشتوں میں بہت ساری کشش رکھتا ہے، لیکن اس دھرتی میں، اس زمین میں بندہ مومن کے لیے جو سب سے قربت والا رشتہ ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا رشتہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی جن میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا۔ حضور فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، لیکن فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں اسے ضروری قرار نہیں دیتا۔ میں اور آپ جب اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے پر کبھی کبھی چھوڑنے بھی چاہیے، آپ میری بات پر توجہ فرمائیں۔ جب ہمارا کسی چیز کو جی چاہتا ہے تو ہم کر گزرتے ہیں، چاہے ساری دنیا کے اوپر قدم رکھ کے ہمیں گزرنا پڑے، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا میں امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں۔ گویا حضور فرما رہے ہیں میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، میں زیادہ قرات کروں، زیادہ تلاوت کروں، لیکن حضور فرماتے ہیں نمازیوں کے پیچھے جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نا تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یعنی نماز اللہ کی اور خیال امت کا۔ حضور علیہ السلام نے اس رشتے کی کشش بیان کی جو امت کے ساتھ نبی پاک کا تعلق ہے، اس کی گہرائی اور گہرائی کو بیان فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام کو نور کے ممبر عطا کرے گا، سب نبی اپنے اپنے ممبروں پہ بیٹھیں گے، میرا خالی ہوگا۔ یہاں ذرا کسی کو کرسی سے ادھر ادھر کیا جائے تو بندے ناراض نہیں ہو جاتے، بلکہ چھوٹی کرسی مل جائے تو وہ جو کل کہہ رہے ہوتے تھے نا ہم فقیر ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں، وہ چھوٹی کرسیوں میں بگڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ دعویٰ درویشی کا ہے، فقیری کا ہے، سادگی کا ہے، اعلان کسی اور بات کا ہے، الا ماشاءاللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں انبیاء کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے، میرا خالی ہوگا۔ تو یا رسول اللہ آپ کا کیوں خالی ہوگا؟ تو حضور فرمانے لگے میرا اس لیے خالی ہوگا کہ میں رب کے عرش کے سائے میں سجدہ کر کے امت کی بخشش کی دعا کر رہا ہوگا۔ ایک ایک چیز کو حضور نے کھول کھول کے امت کے لیے بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح کسی آدمی نے آگ جلائی ہو اور پتنگے اس میں گرتے ہوں تو پتنگوں روکتا ہے، پتنگوں کو روکتا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ جل جاؤ گے، پیچھے ہٹ جاؤ جل جاؤ۔ فرمایا تم بھی دوزخ کی طرف جاتے ہو تو میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں لے جائے گا، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں لے جائے گا۔ تو جس طرح نبی پاک کا رشتہ ہمارے ساتھ بڑا نازک ہے نا، اس طرح امت کا رشتہ بھی نبی پاک کے ساتھ بڑا نازک رشتہ، بڑی نزاکت۔ حضور نے فرمایا تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو۔ آپ کبھی صحابہ کرام کا طرز زندگی دیکھیں تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جذباتی تھے، یعنی ان کے مزاج کے اندر یکدم رانائی آ جاتی تھی، ان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا تھا جب رسول پاک کی بات آتی، اس لیے کہ وہ خاص محبت، خاص آپ کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کا ذکر آنے پر فٹافٹ آپ کی طبیعت مچل نہیں جاتی۔ جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں اس بندے سے ملاقات ہو جائے تو آنسو جذبات بن کے بہہ نہیں نکلتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ حضور سے پیار کرتے تو ٹوٹ کر کرتے، ان کی صبحیں شامیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے لیے ہر وقت تر و تازہ رہتے۔
ایک صحابی تھے، 3-4 دنوں کے بعد ان کی نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کا چہرہ نور دیکھا تو انہیں کچھ بظاہر کمزوری کے آثار دکھائی دیے۔ فوراً عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، صحت مبارک۔ تو محبوب فرمانے لگے 3-4 دن گزر گئے، میں نے سوائے کھجور اور پانی کے کھایا کچھ نہیں۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے، پر فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ مسواک سے دانت صاف کرنا بھی سنت ہے، اور حضور نے حضرت انس بن مالک سے کہا تھا، انس میرے بیٹے صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، اور یہ میری سنت ہے۔ یعنی دانت صاف کرنا بھی سنت ہے اور دل صاف رکھنا بھی سنت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 2-4، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم نے سنت کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا لے لیا ہے نا۔ الحمدللہ مجھے خط نہیں کرانا پڑتا، میں نے شروع سے داڑھی رکھی ہے، کبھی کٹوائی نہیں۔ میں امامہ بڑا شروع سے باندھتا ہوں، کوشش کرتے ہیں لباس بھی بامطابق اسی طرح پہنے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ بس بند ہو گئی یہاں سنت، داڑھی رکھ لی، پگڑی باندھ لی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو سنت سب سے پہلے مشہور ہوئی ہے نا، اور جس ادا سے لوگوں کو حضور کا تعارف ہوا ہے سب سے پہلے، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ مسکرا کے بولنا بھی سنت ہے، لیکن ہر وقت سچ بولنا یہ مدینے والے کی سنت ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، حضور آپ بھی ہم سے مزاح فرماتے ہیں، تو فرمایا میں مزاح بھی کروں تو سوائے حق اور سچ کے میرے منہ سے کچھ بھی نہیں نکلا کرتا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سنت۔ تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں چہرے پر آثار دیکھ رہا ہوں کمزوری کے، تو حضور فرمانے لگے 3-4 دنوں سے کھایا کچھ نہیں۔ اب یہ رشتہ ذرا نازک ہے۔ صحابی فوراً گھر گئے، کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ اڑوس پڑوس کے لوگوں سے پوچھا، کچھ نہیں۔ رشتہ داروں سے پوچھا، کچھ نہیں۔ لیکن جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ فوراً نکلے مزدوری تلاش کرنے۔ ایک یہودی کے باغ میں جا کے کہنے لگے مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا ہے تو صحیح پر ذرا مشکل ہے، پانی ذرا گہرا ہے کنویں میں، وہ نکال کے پودوں کو پانی لگانا ہے، ایک ڈول پانی کا نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی۔ کہنے لگے مجھے منظور ہے۔ وہ کہنے لگا موسم بڑی سخت گرمی کا ہے، کہنے لگے تو چھوڑ دے مجھے منظور ہے۔ عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی نو، ہاں تے مینوں کھیڈاں بھل گئیاں، میں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں۔ کہا مجھے قبول ہے، کروں گا نا، شاید کبھی نہ کرتا یہ مزدوری، پر آج کروں گا۔ اپنی چادر بچھا لی، ایک پانی کا ڈول نکالتے تو ایک کھجور مزدوری میں ملتی تو رکھ لیتے چادر پہ، دوسرا پانی کا ڈول نکالتے تو ایک کھجور ملتی تو چادر پہ رکھ لیتے۔ کتنی دیر کام کیا، جب کچھ کھجوریں جمع ہو گئے تو ان کو سمیٹا، کندھے پہ رکھا، اور لے کے جب حضور کی بارگاہ میں گئے تو حال یہ تھا کہ وجود پسینے سے شرابور، ہاتھوں پہ چھالے، یعنی تینوں لب دے آپ گواچے، ساکھوں اپنی خبر نہ کوئی۔ وہ چھالے لے کر، وہ لباس لے کر حضور کی کریم کی بارگاہ میں جب گئے تو محبوب نے ایک کھجور اٹھائی، اور پھر نظر اٹھا کے غلام کا چہرہ دیکھا، اور پھر حضور فرمانے لگے تمہیں کس نے مجبور کیا یہ کام کرنے پر؟ کس نے مجبور کیا؟ تو انہوں نے بھی نظر جھکا لی، گھٹنے زمین پہ رکھ دیے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے۔ یہ محبت کی مجبوری۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہماری تو کسی اور طرف نظر جا ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی اور طرف نظر اٹھ سکتی
وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، کسی بندے نے کہا میں نبی ہوں معاذ اللہ، تو جس نے کہا نہ دلیل دے وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ دلیل مانگی کیوں؟ دلیل جب نبی آ ہی نہیں سکتا تو دلیل مانگی کیوں؟ پاویں سونے ملن ہزارہ، مانگی کیوں تو نے بات ہی کیوں کی، تو نے ذکر ہی کیوں کیا؟ ختم نبوت کا معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت۔ اور پھر حضور نے نا ہمیں مکمل کر کے دین دیا ہے۔ یہ جب میں بات کہتا ہوں نا، اور باقی علماء مبلغین جب یہ بات کرتے ہیں کہ دین مکمل ہے، تو لوگ اس کو سادی سی بات سمجھتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، دنیا میں کوئی شے مکمل نہیں، ڈھونڈ کے دیکھ لو، کروڑوں روپیہ لگا لو گھر بنانے کو، پھر بھی ٹٹول کے نظر آئے گا کہ فلاں کمی رہ گئی۔ کوئی شے مکمل نہیں۔ اگر تیرے اور میرے پاس کوئی چیز مکمل ہے تو وہ رسول پاک کا دیا ہوا دین مکمل ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی اپنی مرضی کا دین لیتے ہیں، یعنی یہ مسئلہ سارے مردوں کو آتا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں، اور اللہ کے بندے اور بھی تو بڑا کچھ جائز ہے نا، اس پر بھی تو توجہ کرنا۔ صرف اتنی بات ہی تو نے اپنے مرضی کی اخذ کر لی ہے۔ دین کامل ہے، مکمل ہے، 1% بھی ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے۔ تاجر کے لیے بھی دین کے اندر تعلیمات موجود ہیں، لیڈر کے لیے بھی موجود ہے، مصلح کے لیے بھی موجود ہے، مرشد کے لیے بھی موجود ہے، معلم کے لیے بھی موجود ہے، کسان کے لیے بھی موجود ہے۔ جو کچھ کسی لائن میں بھی کو جانا چاہے، پہلے آ کے دروازہ رسول سے خیرات حاصل کرے، حضور کی بارگاہ سے، مکمل اور کامل دین۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مکمل دین دیا۔ یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہ کام اگر تم نے کیا تو تم فلاں میں سے ہو جاؤ گے، میں بھلا کیوں کہا؟ اپنی فریج بھری ہوئی ہو نا، اور باپ بڑی محنت سے پھل، سبزیاں، گوشت، ہر چیز لا کے فریزر میں رکھے، تو بچے پھر بھی اگر دوسروں کے گھر جائیں تو ابا کو غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ بلا مثال و بلا تشبیہ، یہ جو حضور نے فرمایا نا، جس نے کسی اور قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ وہ تمہیں اپنے گھر میں کمی ہے، تم دائیں بائیں دیکھتے کیوں ہو؟ ہر چیز تو تمہیں دی ہے۔ تم نے نکاح کر لیا نبی پاک کی مرضی کا، اور مہندی کسی اور کی مرضی کی کر لی۔ تم 5 منٹ نکاح کے مسلمان ہو گئے، تو اس سے پہلے کیا تھے؟ اس کے بعد کیا تھے؟ میں بڑا حاجی صاحب ہوتا ہوں، میں بڑا دین۔ کسی بندے کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہیں، محفل میں سارے دیندار ہیں، جب تیری باری آئی خوشی کی تو تو نے ڈھول منگا لیے، تیرا غموں کا ٹائم آیا تو اللہ رسول کا ذکر، اور خوشی کا وقت آیا تو تو نے سارے کام وہ کیے جو شریعت کے متصادم ہیں۔ دین مکمل کر کے دیا ہے مدینے والے حبیب نے۔ میرے رسول پاک نے تو ہر چیز کھول کے بیان کی۔ فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں، تم نے جب پگڑی باندھنی ہے تو ٹوپی پر باندھنا، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ ہم نے ان کے طریقوں پر چلنا، ہمارا اپنا دین ہے، اپنا کلچر ہے، اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا تمدن ہے، اپنا رہن سہن ہے، اپنا کھان پین ہے۔ ادھر ادھر دیکھنے کا کیا معنی ہوا؟ میری ملت کے جوان جو نیا فیشن رہا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ کر لیتے۔ ختم نبوت کا واضح اور کشادہ مفہوم تو سمجھو۔ دنیا میں جو سب سے سونی چیزیں ہیں وہ ہمیں مدینے والے رسول نے عطا فرمائی ہے، خوبصورت کر کے حضور نے دین دیا ہے۔ کوئی بندہ بغیر داڑھی کے اچھا لگ رہا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں بڑا سونا لگ رہا ہے، چلو ختم ہوگی بات۔ اور داڑھی کے ساتھ اچھا لگے تو پھر تعریف بھی بڑی روحانیت والی کرتے ہیں، پھر یہ نہیں کہتے سونا لگ رہا ہے، داڑھی کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے نا تو کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے، یعنی وہ تعریف ہی بڑی روحانی قسم کی۔ میں نے اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ داڑھی کا وزن کوئی نہیں ہوتا، اس کا کوئی وزن ہے، یہ وجود کا حصہ ہے، یہ آپ رکھ لیں گے تو یہ آپ کو تکلیف۔ اچھا کچھ دوستوں نے رکھی ہوتی ہے وہ چھوٹی رکھ لیتے ہیں، بھائی رکھ جو لی ہے تو چھوٹی والے میں لوگ مولوی صاحب ہی آندے نے، ہاں تو پوری کیوں نہیں کرتے ایک مٹھی؟
اور پھر دیکھو اللہ نے عورتوں کو دی نہیں، دی کس کو ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں میں نیک ہو کے رکھنی ہے۔ وہ خدا کے بندے، دنیا میں کون ہے جس کا دعویٰ ہے میں پورا نیک ہو گیا ہوں؟ یہ تو صرف نبیوں کی شان ہے۔ ایک دوست نے زیادہ ہی ضد کی تھی، کہنے لگا جی نہیں میں طے کر لیا میں نیک ہو کے رکھنی۔ میں کہ تھوڑا جا اضافہ بھی کر، روٹی بھی میں نیک ہو کے کھاڑی ہے، وہ بھی تو اللہ کا رزق ہے نا۔ عجیب بات ہے نا کہ اگر کبھی طے بھی کیا تو کیا کیا؟ تو ختم نبوت کا ایک مفہوم یہ کہ دین مکمل ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات اور جو سمجھنے لائق ہے، جب ہم کہتے ہیں نا نبی پاک آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ، جب ہم نے کہا نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تو پتہ ہے پھر ہماری ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ نعرہ لگاتے ہو نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، پتہ ہے ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے۔ ذرا غور کرنا، ٹھہرنا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ حضور آخری نبی ہے، معنی کیا ہے؟ اب قیامت تک جو دین کا کام ہے وہ امت نے کرنا ہے، تبلیغ امت نے کرنی ہے، مساجد امت نے بنانی ہے، مدارس امت نے قائم کرنے، قرآن و سنت کی تعلیم امت نے عام۔ حضور آخری نبی ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب تمہارے ذمہ لگایا ہے، تم نے بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ امت کو تو فکر ہی نہیں، روزی روٹی کمانے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں۔ ضرور کمائے، کون منع کرتا، لیکن جتنی منصوبہ بندی ہم اپنے بال بچوں کے لیے کرتے ہیں، روزی روٹی کے لیے کرتے ہیں، کیا اتنی دین کے لیے بھی کرتے ہیں؟ جتنی ٹینشن کسی فارغ بچے کو گاؤں میں دیکھ کر ہمیں ہوتی ہے کہ یار تو کام نہیں کرتا، تجھے کام کرنا چاہیے، اتنی ٹینشن اس کو بے نمازی دیکھ کے بھی ہمیں ہونی چاہیے کہ یار حد ہو گئی تو نماز نہیں پڑھتا، کمال بات ہے تو مسجد نہیں آتا۔ ایک بچہ کسی کا فارغ ہو تو سارے پوچھتے ہیں یہ کرتا کچھ نہیں، لیکن سارا گاؤں بے نمازی ہے، کوئی سوال ہی نہیں اٹھاتا، اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے، امت کی ڈیوٹی ہے، پیغام حق، ابلاغ دین، ترویج شریعت امت کا ذمہ داری ہے۔ امت اس سے غافل ہے، اور اگر کرتے بھی ہیں ہم تو ہمارے روایتی سے جلسے، وہ دوستوں سے کبھی کہنا دن میں محفل کر لو، وہ کہنے بندے ہی نہیں ہوندے، تو یہ دیکھیں عصر کے بعد اجتماع ہے، ایک خدا کا فضل ہے نا، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے، کتنے سارے لوگ آپ آ گئے، مختصر وقت میں اتنا خوبصورت لوگوں کا جمع ہو جانا، اور پھر اس گرمی کے ماحول میں دین کے پیغام کو مؤثر کریں، اپنی آنے والی نسلوں تک پیغام دین۔ عربی کا ایک دانشور ہے، اس نے ایک بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اصولاً اور قاعدہ ضابطہ یہی ہے کہ جس کا باپ انتقال کر جائے وہ یتیم ہے، لیکن وہ کہتا ہے میری رائے یہ ہے کہ دنیا میں یتیم وہ ہے جس کی تعلیم و تربیت نہ ہو، وہ یتیم ہے، تعلیم نہ مل سکے، تربیت نہ ہو سکے، یتیم رہ گیا، اس لیے کہ کچھ سیکھ نہیں سکا، کچھ پا نہیں سکا، کچھ نتیجہ نہیں نکال سکا۔ تو میرے عزیز امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد کی طرف، آپ دیکھیں نا، آپ نبی پاک علیہ السلام کا شوق دیکھیں دین کے کاموں میں، حضور کی رغبت دیکھیں، توجہ دیکھیں۔ آج کتنے پیران عظام اور مشائخ عظام اور ان کی اولادیں اور علماء اور مشائخ جن کو ان چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی نا تو صحابہ فرماتے ہیں جتنا کام ہم کرتے تھے حضور اس سے زیادہ کرتے، بلکہ جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی وہ بھی مدینے والے رسول توڑ کے دیتے تھے۔ مسجد نبوی شریف تعمیر ہو رہی تھی تو صحابہ فرماتے ہیں اگر ہم 2 اینٹیں اٹھا کے لاتے تو حضور 4 اٹھا کے لاتے تھے۔ ہم عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا ہم جو حاضر ہے غلامی کرنے کو تو کریں گے، تو حضور فرماتے نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ تمہیں اجر کی زیادہ ضرورت ہے، میں نے بھی اپنے رب سے اجر لینا ہے۔ مسجد کی تعمیر، اداروں کی تعمیر، خدمت کا مزاج، اور پھر لوگوں کی داد رسی، خیر خائی۔ آپ کو پتہ ہے لوگوں کی سب سے زیادہ خیر خائی کیا ہے؟ لوگوں کی سب سے زیادہ خیر خائی یہ ہے کہ انہیں دین کا رستہ دکھایا جائے۔ کسی کو روٹی کھلانا بھی بڑی بات ہے،
لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے اس کے اخلاق ٹھیک کر دیے جائیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم دین کا علم سیکھو پھر آگے سکھاؤ۔ یہ افضل ترین صدقہ ہے، لوگوں کی خیر خواہی کی جائے، اور کسی کو گناہ میں دیکھ کر، غلطی میں دیکھ کر، کسی جگہ اگر کوئی شخص الجھ گیا ہے تو اسے دیکھ کر انسان کا جو دل ہے وہ پریشان ہو، اسے آپ کی مہربانی تو ان کے نے دسیا جی میں پیسے لینا آیا، ایڈی غلط فہمی۔ اب نا اللہ تعالیٰ آپ کو سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی تے اپنی بال کے سیکنے آ، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اللہ کو میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا تھا، اور یہ میں تیسری جگہ ہوں، ابھی مجھے 2 گھنٹے کا سفر کر کے ایک اور جگہ پہ جانا ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ مالک دل کو جب بھی متوجہ کرنا نا اپنی طرف ہی کرنا، یہاں دولت کا شوق، لالچ اور لوگوں سے کچھ لینا خدا ہمیں معاف کرے۔ کرو مد ہے اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اور جب کریم کے گدا ہے تو پھر وہ کمی تو نہیں نہ رہنے دیتے، میں گدا ہوں اپنے اور میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ اس لیے آپ بس میرا مضمون مکمل ہو گیا، جب کسی کو غلطی میں دیکھیں پھر تڑپ جائے، اس کی اصلاح کی کوئی۔ آپ کو پتہ ہے حضور کو زیادہ تڑپ کیا تھی؟ کیا تڑپ تھی نبی پاک، کیا تڑپ تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی؟ حضور کی تڑپ یہ تھی کہ لوگ دیندار بن جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی طلب یہ تھی کہ لوگ اللہ والے بن جائیں۔ یہ جو طلب حضور کو لے جاتی تھی نا، کبھی عکاظ کی منڈیوں میں، کبھی میلوں میں، کبھی ادھر کبھی ادھر لے جاتی تھی نا طلب، تو یہ کیوں لے جاتی تھی؟ حضور یہ تو نہیں نہ چاہ رہے تھے کہ مکے کی سڑکیں پکی ہو جائیں، یہ تو ضمنی بات ہے۔ حضور یہ جو جاتے تھے اس لیے جاتے تھے کہ لوگ اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں، ان کا اخلاق سنور جائے، کردار سنور جائے، لب و لہجے میں حسن آ جائے۔ تو میرے عزیز یہ طلب تڑپ اپنے اندر پیدا کریں، بے نمازی کو نمازی کرنے والی، بد اخلاق کو اخلاق والا کرنے والی، دین سے دور کو دین کے قریب۔ یہ دن گزر رہے ہیں حضرت عمر فاروق کی شہادت کے، پتہ ہے حضرت عمر نے کیا انداز اختیار کیا ہے؟ 4000 کے قریب مساجد بنائی ہیں جناب عمر، دین کے بڑے بڑے مراکز قائم کیے، اور جب ان کا آخری وقت تھا نا تو ایک نوجوان کی تم ٹخنوں سے نیچی تھی، اس وقت بھی دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ فرما رہے تھے بیٹا ذرا اونچا کر لا، میرے نبی کا یہی طریقہ ہے، ذرا اونچی کر لے اسے۔ اپنی زندگی میں کچھ تھوڑا سا با اصول بنے، کچھ اپنے آپ کو با مقصد بنائے، بے مقصد باتوں سے، لا یعنی باتوں سے اور وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خوبصورت مسلمان ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، وہ حسین مسلمان ہے جو بے مقصد لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، با مقصد وقت گزاریں۔ سب سے پہلی بات میں نے یہ کی کہ اپنا تعلق مضبوط کریں نبی پاک کے ساتھ، ہمارا سب سے قربت والا رشتہ نبی پاک کے ساتھ۔ اور دوسری گزارش میں نے آپ کی خدمت میں یہ کی کہ دین مکمل ہے، ہمیں کسی اور کی کوئی ضرورت، کسی اور کی تہذیب کی کوئی حاجت۔ اور تیسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ جب ہم نے کہا کہ حضور آخری نبی ہیں تو پھر اب تبلیغ دین کی ذمہ داری امت کی بنتی ہے۔ امت اچھے منصوبہ بندی کے ساتھ، اچھے لہجوں کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ تبلیغ دین میں اپنا کردار ادا کرے۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا اللہ قبول فرمائے، گفتگو میں کہیں بھول گئے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔